نے یہ کامیابی دی ہے جماعت کی خدمت کے لیے قاسم نوری کو، تو وہ جماعت کی لگن اور محنت کے ساتھ خدمت انجام دے، اور جو انہوں نے منتخب ہونے سے پہلے وعدے وعید کیے ہیں اور ہمیں اعتماد میں لے کر جو انہوں نے الیکشن لڑا تھا یہ دلی کا، کہ جی دلی کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء کا الیکشن الحمدللہ بحسن خوبی پورا ہوا اور نتیجہ بھی آیا، صدارت بھی ہو گئی، سارے کام ہو گئے، اور اب ماشاءاللہ جمعیت علماء کی کارروائیاں چل رہی ہیں۔ میرے ساتھ مجلس منتظمہ صوبہ دہلی کے مؤقر رکن ہیں اور جمعیت علماء کے فعال اور متحرک شخص جس نے الیکشن میں بہت بڑا کردار ادا کیا اور نو نرواچت یعنی نو منتخب صدر مولانا قاسم نوری صاحب کے لیے بہت بڑا سنگ میل کا عمل رہا ہے۔ میرے ساتھ ہیں مولانا مفتی آصف صاحب قاسمی۔ جی مفتی آصف صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے آج کے اس شو میں، اس ویڈیو میں۔ آپ سے یہ درخواست ہے میری کہ ذرا بتائیے کہ آپ کا کیا کردار رہا الیکشن میں؟ ہمارا کردار جو جماعت ہے ہماری، اس کے لیے محنت کرنا تھا۔ اصل تو کوئی اچھے آدمی کا انتخاب ہو کہ جو جماعت کو مضبوط کر سکے، اس میں ظاہراً تو اللہ نے ہمیں کامیابی دے دی ہے۔ یہ ٹرم شروع ہوا ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ جو منتخب ہوئے ہیں قاسم نوری صاحب، ان کے لیے ہم نے رات دن محنت کی تھی، اللہ نے کامیابی دے دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جماعت کے لیے وہ کیا کام کرتے ہیں۔ آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے بہت محنت کی ہے، میں نے آپ کی محنتوں کو دیکھا ہے، انتھک محنت آپ نے کی ہے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا۔ آپ کو جمعیت علماء میں مرکزی صوبائی طور پر کیا آپ کو مطلب آپ کو عہدہ دیا گیا ہے، یا آپ بتا سکتے ہیں آپ کو کوئی یعنی صوبے میں یا مرکز میں آپ کو کوئی عہدہ ملا ہے؟ بس ہم تو یہ جو ہمارے بزرگوں کی جماعت ہے، ہم تو اس کی خدمت بے لوث اور بنا عہدے کے کرتے ہیں، تو اب تک ہم نے کوئی عہدہ لیا ہے نہ کوئی عہدے کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ہم تو بس یہ ہمارے بزرگوں کی جماعت ہے، اس وجہ سے ہم اس کی خدمت میں لگے ہوئے۔ دیکھیے یہ اچھی بات ہے، آپ نے عہدہ نہیں لیا، مطلب طلبگاری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر عہدے کے بغیر کام بھی نہیں ہوتے، عہدہ ہوتا ہے تو آدمی ایک سنجیدہ ہوتا ہے، کام کے تئیں ہمدرد ہوتا ہے، کام کے تئیں مخلص ہوتا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ جس کے پاس عہدہ نہیں ہے وہ مخلص نہیں ہے، لیکن آپ نے اتنی محنت کی ہے تو آپ کم از کم یہ تو ہوتا کہ آپ فیلڈ میں کام کریں گے تو اس کے لیے ایک عہدہ ہونا چاہیے۔ بہرحال لیکن کیا توقع ہے آنے والے یہ جو اب کارروائی چلے گی آگے، اس میں آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہو؟ بس ہم تو اب یہی توقع کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ نے کوئی یہاں پر دلی کے اندر اونچ نیچ کا معاملہ نہیں آئے گا، اور جماعت کی ہر طریقے سے خدمت کی جائے گی۔ مینیفیسٹو یعنی جب الیکشن ہوتا ہے، یعنی کیمپین چلتا ہے، جب الیکشن کی تیاریاں ہوتی ہیں، اس میں ہر امیدوار کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے وعدے کرتے ہیں یا چیزوں کے وعدے کرتے ہیں۔ اس میں کیا کیا وعدے تھے آپ کو یاد ہے؟ 3 چیزیں انہوں نے بطور خاص ذکر کی تھی، وہ کیا تھی؟ جی میں انہی کا تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بھئی ہر ضلع سے، جیسے دلی کو وہ ایک دفتر بھی قائم کیا جائے گا۔ یہ انہوں نے انتخاب سے پہلے جو سب سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی تھی کہ بھئی اسٹیٹ کا ایک الگ دفتر قائم کریں گے، اور جو باہر سے آنے والے علماء کرام ہیں یا باہر سے آنے والے مسافر ہیں ان کے لیے ایک مسافر خانہ بھی قائم کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کامیابی دی ہے۔ اور میرے خیال سے ایک دفتر کا بھی وعدہ تھا کہ صوبائی دفتر بنایا جائے گا جمعیت علماء کا، اور تو اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یا صرف یہ چناوی وعدہ تھا؟ نہ خیر دیکھیے جماعت کا کام ہے اور ان سے پوری امید ہے وہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ حضرت مولانا مفتی آصف صاحب جو مجلس منتظمہ کے رکن ہیں صوبہ دہلی کے، اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے بہت محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ مولانا قاسم نوری صاحب کو اس انتخاب میں کامیابی دلائی، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس سلسلے میں اور گفتگو آگے بڑھائیں گے دوسرے پوڈ کاسٹ میں، دوسری ویڈیو میں۔ اب کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔